بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے، انہوں نے غزوہ بدر میں کس طرح سے حصہ لیا اور غزوہ بدر میں انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری روز ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ لوگوں نے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق مکمل ویڈیوز دیکھیں اور ان کی زندگی کے متعلق مکمل معلومات آپ لوگوں کو ملی، اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی تمام ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی، اور پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مکمل معلومات آپ لوگوں نے دیکھی۔ اسی طرح اب ہمارے چینل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، ان کے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، جس کا آج آپ چوتھا پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر کا ہے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانساروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ سامعین کرام، جب یہ روانہ ہوئے تو جو یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے قافلہ، ان کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے۔ ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب سامعین کرام رزم گاہ بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جان بازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ سامعین کرام، انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دی، اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم جو موقع تھے، جو اہم مقامات تھے، ان پر قبضہ کر لیا۔ سامعین کرام، 17ویں رمضان جمعے کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت جنگ کے کچھ قاعدے ہوتے تھے، کچھ قاعدے ضبط ہوتے تھے۔ سامعین کرام، جنگی قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ ہوتا تھا، تو اس میں بھی پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف میں سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آگے آئے۔ سامعین کرام، ان کے مقابلے میں 3 انصار صحابہ جو تھے، انہوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ سامعین کرام، قریش کے بہادروں نے جب ان کا نام و نسب پوچھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ جو انصار تھے وہ یثرب والے تھے، کیونکہ ان کو یثرب اس وقت مدینے کا نام تھا۔ تو جب انہوں نے یثرب کے نوجوانوں کو دیکھا تو قریش کے جوان تھے لڑنے کے لیے آئے، انہوں نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر کے آدمی بھیجو۔ تو سامعین کرام، ان کی بات سن کر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے،
جن میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اس کو ایک ہی وار میں تحت کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ساتھی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے اس کے دشمن پر جھپٹے اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ سامعین کرام، مشرکین نے جب یہ دیکھا تو مشرکین طیش میں آ گئے اور انہوں نے حملہ عام کر دیا۔ سامعین کرام، یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفر پر ٹوٹ پڑے اور پھر بہت ہی گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ سامعین کرام، یوں عام جنگ شروع ہو گئی اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے، ان کی ذوالفقار حیدری نے بجلی بن کر جو تھی وہ کفار کی صفیں دیکھتے ہی دیکھتے الٹ پلٹ کر دی۔ سامعین کرام، مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے نصرت یعنی کہ فتح عطا کی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں بے شمار مال غنیمت بھی آیا، اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ یہ قافلہ مجاہدین کا قافلہ واپس مدینہ آیا۔ سامعین کرام، اس مال غنیمت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذرہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار ملی۔ سامعین کرام، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر میں اس مارکے میں اہم کارنامہ۔ سامعین کرام، مزید اگلی ویڈیو میں آپ لوگ انشاءاللہ جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق، ان کی رخصتی کے متعلق، اور ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں کیا ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ دعوت ولیمہ کس طرح سے کیا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ ہماری انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔